الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر فرمایا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، ان کے استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ فرمایا ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ لہٰذا یہ اس معجزہ کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، تو فرمایا پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب اور سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب اور سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو، تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اہم مضامین اس صورت کی اندر بیان فرمائے گئے ہیں، ان میں سے پھر دوسرے رکوع کے آغاز میں فرمایا گیا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ فرمایا جسے اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کریں تو اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونے کی مثال اعجاز قرآنی کی ان معرکۃ الآراء مثالوں میں سے شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ طب جدید کی تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان جب بلندی پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے اور سانس لینے میں
دشواری ہوتی ہے، لیکن آج سے تقریباً 1444 سال پہلے اس سائنسی حقیقت کی طرف قرآن کریم نے واضح طور پر اشارہ فرمایا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے اور واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ تمام جنات اور انسانوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی اور ہر ایک کو احتساب کی عمل سے گزرنا ہوگا، جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی اور رحیم ذات ہے۔ وہ اگر انسانوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی مختلف حماقتوں میں سے ایک اس حماقت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپاؤں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ الگ کر لیتے تھے۔ پھر جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک دوسری حماقت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ عورتوں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اور عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر اور غربت میں اضافے کا سبب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی تیسری حماقت یہ بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن کے اوپر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے کہ جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک چوتھی حماقت یہ بتلائی کہ چوپائے کے پیڑ سے جو بچہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہیں وہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے باغات، زیتون، انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے، وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے، اور ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 قسم کے حلال جانوروں کا ذکر فرمایا، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، نر اور مادہ، ان کا ذکر فرمایا۔ فرمایا مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہرایا تھا، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی تحریم اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے کہ تم انہیں حرام کہتے ہو؟ فرمایا کہ دلیل سے بتاؤ اگر تم اپنے اس کلام میں سچے ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا یا ان کی حلت کا حکم دیا تھا؟ ظاہر ہے نہ تم ان کے پاس موجود تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل تھی، اور نہ ہی یہ اس وقت اللہ رب العزت کے پاس حاضر تھے۔ پھر ان مشرکین سے بڑا ظالم اور جھوٹا اللہ رب العزت کے اوپر بہتان باندھنے والا کون ہوگا؟ آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، مشرکین کی طرف سے بعض چیزوں کو خود ہی حلال اور بعض کو حرام کہنے کی تردید کرتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا، فرمایا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے انہیں حلال سمجھیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے: مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں، اور جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت اور کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسان کو دینا چاہتا ہے۔ وَمَا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، ان میں سے پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسری یہ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، انہیں اپنی زبان اور عمل سے تکلیف نہ دی جائے، اور تیسری وصیت یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ اور عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے، اور چوتھی وصیت یہ ہے کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا علانیہ، اور پانچویں وصیت یہ ہے کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی وصیت یہ ہے کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، اور ساتویں وصیت یہ ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کی جائے، ناپ تول کو پورا رکھا جائے۔ آٹھویں وصیت یہ ہے کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل اور مساوات کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو۔ اور نویں وصیت یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، اور 10ویں وصیت یہ ہے کہ صراط مستقیم کی اتباع کی جائے، اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے، بچا جائے۔ پھر اس کے بعد وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد حجت تمام ہو گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرف نہ کوئی کتاب بھیجی گئی اور نہ کوئی رسول آیا۔ تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اللہ کی کتاب قرآن کریم نازل ہو گئی تو لوگوں کو ہدایت اختیار کر لینی چاہیے، ورنہ قیامت میں سخت عذاب ہوگا۔
پھر بتایا کہ عذاب آتا دیکھ کر اس وقت اگر کوئی آدمی ایمان قبول کرنا چاہیں تو اس وقت کا ایمان پھر مقبول نہیں ہوگا۔ ان وصیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ محبوب آپ علی الاعلان کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، اور یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میری تمام عبادات، سارے اعمال اور سارے افعال یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں ان اعمال میں سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور سورت کے اختتام پر اس بات کو بیان فرما دیا گیا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن کافر اور نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔